بلندی کا بھی ذکر، زمین کا بھی ذکر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر جانوروں کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ متاعا لکم ولانعامکم. یہ سب کیا ہے؟ تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. اچانک پھر اللہ تعالیٰ نے ان تماموں کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وہاں آنے کے بعد فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس نے طغیانی کی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فائدہ اٹھانے والی چیزیں جو ہم نے بنائی تھی نا، اسی کو ترجیح دیتا رہا. وآثر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو اس نے ترجیح دی. تو پھر فیصلے میں اور اس کے حصے میں، اس کے نصیبے میں اسے کیا ملے گا؟ فإن الجحیم ہی المأوی، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا. اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ڈرا رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اور نفسانی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہیں اس سے رکا رہا، روکے رکھا اپنے آپ کو، جنت ہی اس کا ٹھکانہ. اس کے بعد پھر قیامت کا تذکرہ. لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب قائم ہوگی، کب آئے گی یہ قیامت. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ قیامت کے وقوع کا کسی کو علم نہیں. البتہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو اب دیکھیے دنیاوی زندگی، اس کا متاع، اس کی ساز و سامان، اس کو لے کر کے لوگ کیا کہیں گے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. وہ احساس کریں گے چاہے وہ ہزاروں سال بیت گئے ہوں یہاں، آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی اولاد سے لے کر اب تک کتنے سال ہو گئے مر کر ایک آدمی کو، اب سے لے کر قیامت تک کتنے ہوں گے. اٹھنے کے بعد کیا کہیں گے؟ ہم تو ایسے دنیا میں رکے رہے کأن لم یلبثوا الا ساعۃ الا عشیۃ او ضحاہا. ایسے لگتا ہے جیسے دن کا آخری حصہ جس کو ہم عشیہ کہتے ہیں، یا دن کا پہلا حصہ جس کو ہم چاشت کہتے ہیں، بس اتنا ہی ہم رکے رہے دنیا میں، ڈائریکٹ پھر اس کے بعد یہاں آنا پڑا ہے. تب آپ اندازہ لگائیے یہ پوری دنیا کی زندگی عشیہ او ضحاہا، یا تو عشیہ ہے یا تو ضحاہا ہے. ضحا کس کو کہتے ہیں؟ صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کو. اور تعشیٰ عموماً کیا کہتے ہیں لوگ؟ رات کا کھانا جو ہوتا ہے اس کو تعشیٰ کہتے ہیں. بڑا وقت ہوتا، بڑا مختصر اور قلیل وقت ہوتا ہے. تو گویا اتنی ہی زندگی تھی دنیا کی. ایک دن کا کچھ، اس دن کے کچھ میں یا تو چاشت کا وقت ہے یا تو رات کا وقت ہے. اتنا ہی ہم رک کر کے آئے ہیں. تو پھر ایک آدمی اتنی مختصر سی پوری دنیا کی عمر کو، پوری دنیا کی جو ہے عمر کو آخرت پر ترجیح نہ دے. آخرت کے لیے ایک کام کرنا ہے، بس اسی پر 2-3 باتیں بتا کر کے ہم درس مکمل کریں گے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ یہ کیا کہتے ہیں؟ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے درمیان، اس کے گناہ کے درمیان یا اللہ کی جو توفیق ہوتی ہے اور انسان جو ہوتا ہے، اللہ کی توفیق اور انسان دونوں کے درمیان میں گناہ آ کر کے حائل ہو جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، جس نے طغیانی کی، نافرمانی کی، دنیا کو ترجیح دی، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. کیسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، یا نیکی کی توفیق ہے، اچھے کاموں کی توفیق ہے، اس کے بیچ میں گناہ آ جاتے ہیں. اس گناہ کی وجہ سے اس کو نیکی کے کاموں کی توفیق نہیں ملتی. یہ کتنی بڑی جو ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں. آخرت میں تو ہے نا، جہنم ہی ٹھکانہ ہے. دنیا میں بھی اللہ کی ایسے انسان کے لیے ایک بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اچھے کاموں کے درمیان، انسان کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے اچھے کاموں کی توفیق دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، نکل جاتی ہے. اچھے کام پھر نہیں کر سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بھلے کام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتے رہیں. اس کی توفیق سے
اس بھلے کاموں کی وجہ سے برائیاں ختم ہو جائیں. گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، نتیجے میں گناہ درمیان میں آ جاتا ہے. نیکی اور اللہ تعالی، نیکی اور انسان کے بیچ میں جب حائل ہو جائے تو پھر نیکی کی توفیق نہیں ملتی. یہ بہت بڑی سزا. حسن بصری رحمہ اللہ، ان کی کنیت ہے ابو سعید. ایک صاحب آئے اور آ کر کے حسن بصری سے یہ کہا، شکایت کی اور کہا کہ میں قیام اللیل، رات میں تہجد وغیرہ پڑھتا رہا، بڑی پابندی بھی ہوتی رہی، لیکن اب وہ پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، اب وہ نہیں اٹھ پا رہا ہوں، نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اب آپ وہ میری رہنمائی کریں اس سلسلے میں. تو انہوں نے کیا کہا؟ استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اس لیے کہ گناہ آدمی جب کرتا ہے تو وہ جو اطاعت والے کام ہو رہے تھے نا، اس کے اور انسان کے درمیان وہ حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اطاعت چھین لی جاتی ہے. تم کرتے تھے عبادت بہت زیادہ، تہجد پڑھتے 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 چھوڑ دیا، تو پھر اس کا مطلب کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اطاعت آپ سے نکال لی گئی ہے، یا اطاعت کے معاملے میں وہ گناہ حائل ہو گیا ہے. تو ابھی اللہ کی کتنی بڑی سزا ہو گئی کہ کرتے کرتے چھوٹ گیا ہے. یہ بھی ایک سزا ہے. کیوں سزا ہے؟ اس لیے کہ چھوٹ گئی اچھائی تو برائی پر جمے رہو گے تو آخرت میں اس سے بڑی سزا ملنے والی ہے. تو دنیا میں یہ بھی ایک سزا ہے. تو پھر توبہ کرو، استغفار کرو. یہی حسن بصری ہیں رحمہ اللہ. کسی نے آ کر ان سے کہا، ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں لیکن سزا تو ملتی نہیں نا دنیا میں. کیا کہا؟ گناہ پر گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ، سزا نہیں ملتی ہم کو. تو جواب میں کیا کہا؟ یہ کیا کم سزا ہے کہ اللہ تعالی نے مناجات، اللہ تعالی نے پکار کر کے جواب حاصل کرنے کی توفیق ہی ختم کر دی ہے. یہ معمولی سزا نہیں ہے. پکارو اللہ کو، جواب نہیں آتا ہے. پکارو اللہ تعالیٰ کو، اس میں لذت نہیں آتی ہے. پکارو اللہ تعالیٰ کو، اس کے اندر جو اصل ملکہ ہونا چاہیے یا اصل جو روح ہونی چاہیے پکارنے کے وقت میں، وہ چیزیں سلب کر لی گئی ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی سزا ہے. تو پھر تم یہ کیا بات کہتے ہو کہ بھئی ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہم کو تو سزا دنیا میں ملتی نہیں؟ یہ سزا ہے. یا تو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہے، اتنا مشغول ہو گئے کہ نمازوں کی توفیق ہی نہیں ملتی. سزا یہ. کتنے لوگ ایسے ہیں، دنیا 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 دنیا، ساری نمازیں، جمعہ بھی اور پتہ نہیں کتنی نیکیاں بھی نکل گئیں. یہ نیکیاں نکل جانا اللہ کی سزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے. تو اسی لیے ہم اس کو سوچیں. نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ کا شکر ہے. کر رہے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں. اگر اس کو کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا گناہ کا کہ جس کی وجہ سے وہ حائل ہو گیا بیچ میں، اور نیکی ہم سے جاتی رہی، گناہ ہم میں آتا رہا. تو یہ اللہ کی سزا ہے دنیا میں، نیکی کا جانا، نیکی کا ختم ہونا، نیکی کا نہ کرنا. اب اس کے نتیجے میں آخرت میں گناہ پر گناہ کرتے جاؤ گے تو اور بڑی سزا ملے گی. اللہ وہی کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے نافرمانی کی، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. جب وہ جنت اور جہنم کی باتیں وہاں ہوں گی، وہاں آنے کے بعد اس پوری دنیا کی زندگی کو کیا سمجھے گا؟ ایسے جیسے دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ، جس کو چاشت کہیں یا عشیہ کہیں. میں اتنا رک کر کے آیا ہوں، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو یہ کل زندگی اتنی ہی ہے. تو پھر اتنی زندگی کو ترجیح دے کر آخرت کو کیوں برباد کریں ہم؟ آخرت کی زندگی کا کوئی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. وہاں کی زندگی کی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں، بس علی طول زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو پھر اس کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے. اس کے سلسلے میں اس دنیا میں نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے اور نیکیوں کی حفاظت کی ضرورت ہے. بہرحال یہ بنیادی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں کہ آدمی اگر غلطیاں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں آتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے بڑی سزا میرے لیے یہی ہے کہ مجھے نیکیوں کی توفیق اللہ نہیں دیتے، مجھ سے نیکیاں چھین لی گئی ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے اس دنیا میں. جب یہ سزا دنیا میں مل چکی تو پھر نامہ اعمال میں صرف گناہ 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 گناہ، آخرت میں اس کی وجہ سے اور زیادہ بڑی سزا ملے گی. تو یہ اور بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اس کے لیے نیکیوں کی طرف آنا، خیر کے کام کرنا، بھلے کام انجام دینا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. برائی سے روکنا چاہیے. اللہ مجھے
آپ سب کو برائیوں سے رکے رہنے کی توفیق دے، بھلے کاموں کی طرف آنے اور بھلے کاموں کو انجام دینے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز ضروریات کو پورا فرمائے، ہر آفت، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی سے ہم سب کی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کوئی پوچھنا ہے کسی کو پوچھ سکتا ہے۔ قیامت کے روز 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بنا کے حساب کتاب کی جنت میں، باہر لاکھ میں 70,000 ہوں گے، صرف 70,000۔ اصل میں عربوں کے یہاں 70 کا عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ کثرت، زیادتی بتانے کے لیے وہ 70 کا لفظ استعمال کرتے رہے۔ جیسے ہمارے یہاں مثال دیتے تھے، کبھی کہتے ہیں یہ ایک مثال نہیں، ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، لہذا ہم اس کی کثرت بتلانے کے لیے کہتے ہیں ایسا، ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو ان کے یہاں ایک معمول تھا کہ زیادتی کو بتانے کے لیے 70 کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس سے صرف 70 کا عدد مراد نہیں، کثرت مراد ہے۔ تو جب کثرت مراد ہے تو مسئلہ ختم ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت میں کثیر تعداد ایسی ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو کثرت مراد ہے وہ۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن میں ہے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ آپ اس کے لیے، ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر 71 مرتبہ کریں گے تو کیا خیال ہے؟ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، 70 پھر ایک مرتبہ کریں گے تو ہاں تب بھی نہیں۔ کیوں؟ جن لوگوں کے لیے بھی قرآن نے کہا ہو آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والے نہیں۔ تو 70 پر ایک مرتبہ کریں گے تو ہاں نہیں، تو وہ ان کو جواب دینا چاہیے نا۔ 70 پر ایک مرتبہ کریں گے تو بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 70 سے مراد صرف 70 نہیں، کثرت ہے۔ جتنی کثرت سے بھی آپ کرو نہیں معاف کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، دجال کے فتنے سے اول لوگ متاثر ہوں گے، اسی لیے ہم کو کیا کہا گیا؟ ہر جمعہ کو کیا پڑھو؟ فرض کر لو۔ اس کے لیے اتنی صلاحیت دی جائے گی کہ زندے کو مار دے، مردے کو۔ کون سا مردہ؟ ہاں پتہ نہیں نا کون سا مردہ، ہم بھی ہو سکتا ہے مردے میں سے، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب مردہ زندہ ہو گیا تو بھی دیکھتے ہی پتہ نہیں پھر وہاں اس کے بعد وہ ایمان میں جائے گا، کفر میں جائے گا، ایک آزمائش ہوگی نا، یہ بھی بڑا فتنہ ہوگا یہ۔ اس کے پاس تو پہاڑ بھی ہیں رزق کے، شہد کے بھی جو ہے نا پہاڑ ہیں اس کے پاس، اس کے علاوہ وہ دکھا کر کہتا ہے دیکھو بارش برسا، آرڈر دیا میں نے بارش برسا۔ یہ تو کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا، بارش برسانا وغیرہ میں کر رہا ہوں، رب مانو مجھے، ہو گیا، عقیدہ ختم ہو گیا۔ اس کے پاس جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، لہذا اس کی جنت میں جاؤ گے تو جہنم میں گئے، اس کی جہنم میں جاؤ گے تو جنت میں گئے۔ تو اب یہ بڑی آزمائش ہو سکتی ہے، تب کس کو زندہ کرے گا، کون زندہ ہوگا؟ اچھا وہ بھی سارے جگہوں کی سیر کرے گا، تو سارے جگہوں کی سیر میں ایسا تو نہیں نا فلاں جگہ کے ہی کچھ مردہ لوگوں کو زندہ کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں گھومتے گھومتے کہاں کہاں، ہو سکتا ہے بار بار ایسا کر کے دکھائے، کون اس آزمائش میں آئے گا نہیں پتہ ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ اس شر سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت، اور خاص کر کے نماز میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں ہے، اسی لیے مانگ لینا چاہیے۔ جنازے کا، آپ جنازے میں شریک رہتے ہیں اور تدفین کی کاروائی پورا ہو کر دعا کے وقت تک رہتے ہیں تو 2 پہاڑ کے عوض اللہ تعالیٰ، یا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرتے ہیں۔ بعض نے احد پہاڑ لفظ استعمال کیا، ایسا کچھ نہیں، 2 بڑے بڑے پہاڑ اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ
تدفین کی کاروائی تک رکے بغیر نماز پڑھ کر کے واپس لوٹ گئے تو ایک عظیم پہاڑ جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے. تو لہذا بہت بڑی نیکیاں ہیں یہ. اللہ توفیق دے ایسی نیکیوں کی، کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں غوطہ نہیں لگایا. کس میں؟ یہ جو نبی کے فرامین ہیں نا، ان میں غوطہ لگائیں گے تو پھر اتنی ہرس آئے گی کہ بس اگر اعلان ہو جائے صرف اور صرف فلاں صاحب کے مرنے کے بعد وہاں سے وہاں تک جانے تک حکومت کے ایک بڑے صاحب آپ کو جو ہے نا ایک پہاڑ کے جتنا رقم دینے والے ہیں. دیکھیے کیسی دوڑ لگاتا ہے، کتنے لوگ دوڑ لگاتے ہیں. لیکن یہاں 2 عظیم پہاڑ جتنا اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں. اب اتنا بھی اجر مل گیا صرف تدفین کی کاروائی کے اعتبار سے، تو آپ اندازہ لگائیے آخرت میں کتنے جو ہے فائدے ہوں گے. تو بڑے بڑے پہاڑ جتنا اللہ تعالیٰ اجر اس کو عطا کریں گے جو تدفین کی کاروائی تک رکا رہے صلات کے بعد، اس کی متابعت کے بعد. اور اگر کوئی اتنا پورا نہیں کرتا تو ایک عظیم پہاڑ جتنا ثواب اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ توفیق دے ہم کو کہ جنازوں میں ہم موحدین کے شریک رہیں اور اتنا اجر پاتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. بہت عجیب لگتا ہے. دیکھیے ہم دفن کر کے آتے ہیں، چاہے وہ ابھی کلیم خان کی بات ہو یا ان کے علاوہ دیگر کی، ایسے لگتا ہے دفن کر کے آ جانے کے بعد تو ہم تو زندوں کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے گھل مل کر کے موج مستی میں ہیں، بھول گئے. لیکن اکیلا انسان جو پڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو اگر وہ گرفت ہی میں آ گیا ہے، اللہ کی پکڑ ہی میں آ گیا ہے، تو کتنا چیختا ہوگا، کتنا چلاتا ہوگا، کتنا جو ہے فریاد رسی کرتا ہوگا. لیکن اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں نا وہاں دور دور تک، تو کیا حالت رہے گی. روشنی بھی تو نہیں ہے. ایک آدمی کو تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے روشنی کے، وہاں سوائے تاریکی کی کچھ نہیں ہے. تو کیا کیفیت رہتی ہوگی، کیا حالات رہتے ہوں، اس کو تصور میں لانے کے بعد طبیعت گھبرا جاتی ہے. اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ جو ہے مضر اور ضرر رسا جو چیز اور جو منزل دیکھی ہے وہ قبر کو دیکھا. اس سے زیادہ کوئی اور خطرناک منظر نظر نہیں آیا مجھے. تو بہت عجیب طرح کے معاملات ہوتے ہیں. آج کل تو حص ہی مر گئے ایسا لگتا ہے. دفن کر کے آئے 8-9 گھنٹے میں مست ہیں، پھر دوسرے کسی کے مرنے کی خبر، اچھا وہ مر گیا، اس کی تدفین کی. اتنی موتیں ہو گئی کہ موتوں کی کثرت نے ہمارے اندر سے وہ موت کا جو ڈر اور خوف تھا وہ بھی اب نکال دیا. اتنا مست ہو گیا ہم، بس ختم. ہاں مرتے رہتے ہیں لوگ، پھر یہ مر گئے، پھر وہ مر گئے، ختم ہو گیا. 2-4 گھنٹوں میں بھلا دیا، ایسے جیسے سالوں پہلے آدمی مر چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے. ایسے موقع پر پھر ہر آدمی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میرے بعد پھر مجھے یاد رکھنے والے کوئی نہیں ہے، بس مجھے عمل کرنا چاہیے، یہی اچھے عمل میرے کام کو چاہیں گے، بس ہو سکتا ہے یہی اسے نجات دلائے. بقیہ یہ سوچ غلط ہے ابھی کہ میں جاؤں گا تو اتنے دنوں تک یادیں ہوتی رہیں گی، اتنے دنوں تک چرچے رہیں گے، پھر میرے محبت میں اتنا کام کریں گے، میری اولاد فلاں. کچھ نہیں. آئیے آپ چند گھنٹوں کے بعد اولاد ہو چاہے رشتہ دار ہوں، سب بھول گئے، دوسرے کاموں میں لگے رہے، پھر دوسروں کی موت کی جو ہے تدفین کی کاروائیاں ہوتی رہیں. اس طرح کا مسئلہ چل رہا ہے. اتنی کثرت سے موتیں ہو رہی ہیں. پہلے تو لگتا تھا فلاں آدمی مر گئے، ہفتوں یاد رہتا تھا آدمی، وہ موت کا خوف رہتا طبیعت میں. کچھ نہیں. اللہ ہی رحم فرمائے. کبھی کبھی بعض قبرستانوں میں جانے کے بعد وہ قبروں پر اتنے پھول جو ہے نظر آتے کہ وہ پھولوں میں بھی لگتا ہے کہ یہاں بھی خوبصورتی ہے، لہذا لوگوں نے یہاں کا خوف بھی نکال کر کے کہا مست رہیے آپ. شاید ایسے ہی مرنے کے بعد نیچے کا بھی حال ہوتا ہوگا. کہاں؟ مٹی کے نیچے کا بھی. ایسا نہیں ہے. بہرحال ڈر خوف ہونا چاہیے اور اجر حاصل کرنا چاہیے. یہ اجر بھی اتنا زیادہ میت میں شرکت میں اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ احساس ہو کہ مرنے والے کو زندوں کی دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے. کم از کم اس رغبت میں تو زندے جمع ہو جائیں، اس کے لیے دعا کریں. اسی لیے 2 بڑے بڑے پہاڑ جتنا ثواب رکھا گیا تاکہ بٹورنے اور حاصل کرنے کے شوق میں جائیں اور جا کر کے دعا کریں. کس کے لیے؟ میت کے لیے. اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے کرے ہم سب کے لیے، اور جو لوگ چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بہت عجیب معاملہ ہے. اللہ ہی خیر کرے. اور کسی کو کچھ پوچھنا پوچھ سکتا ہے. کیا ہے؟ غیر مسلکی لوگ ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں. اگر آپ کسی وجہ سے ان کی میت میں شریک ہونا چاہتے ہیں، میت میں شریک رہیں. لیکن یہ سارے جو معاملات آئے ہیں وہ کن کے لیے آئے ہیں؟ مومنوں کے سلسلے میں مومن کی شرکت کے بارے میں آئے ہیں. مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 6 حق ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جنازے میں جائیں، شریک ہوں وغیرہ. تو یہ مسلمان کے لیے ہے، وہاں یہ اجر کا معاملہ ہے. لیکن اگر غیر مسلم ہے یا کوئی ایسا جو بد عقیدہ ہے، اس میں آپ شریک ہوتے ہیں تو آپ کی شرکت آپ کی عبرت کے لیے تو ٹھیک ہے، آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے. آپ گئے ہیں، شریک ہوئے تو ٹھیک ہے.
لیکن یہ کہ اس کے حق میں آپ دعا کریں، اس کے حق میں ساری کارروائی کریں، قابل قبول نہیں۔ کسی بھی نبی کے لیے، نبی کے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، اگرچہ کہ وہ قریبی کیوں ہوں۔ مشرک کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ما کان للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی۔ قرآن کہتا ہے نا، نبی کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی مشرک اگر ان کا قریبی رشتہ دار ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ تو آپ جا رہے ہیں کس کے لیے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے تعلقات رہیں کہ بہت زیادہ اس نے اصرار کر لیا ہے، تو ظاہری بات ہے، تو آپ جا کر کے اگر یہ کارروائی کر لیے ہیں تو ایک حد تک عبرت آپ کے لیے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو گنجائش کا پہلو رہے گا، وگرنہ شریعت میں یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم یا مشرک کے اس میں شریک ہوں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں شرکت کا بھی کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا، کس کو؟ آپ کو ہو سکتا ہے، موت یاد کریں گے، کچھ کریں گے اس طرح سے۔ وہ فی نار جہنم خالدین، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ قبرستان پر سے گزرو ان کے تو عذاب کی بشارت دو، حدیث میں یہ ہے کہ ان کا جب قبرستان آ جائے جہاں وہ لوگ تدفین ہو گئے ہیں، وہاں سے اگر تمہارا گزر ہو رہا ہے تو ظاہری بات ہے ایمان والوں کی قبرستان سے گزر رہے ہو تو دعا ہے نا، السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا انشاءاللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، تو عافیت ایمان والوں کے لیے مانگنا ہے، لیکن وہاں عافیت نہیں، کیا بشارت دینا ہے؟ عذاب کی ان کو بشارت دینی ہے۔ تو یہ الفاظ آئے ہیں، اب ان الفاظ کو بنیاد بنا کر کے کیا لفظ بنایا گیا؟ فی نار جہنم، کہاں گیا؟ خالدین فی نار جہنم، ایسے کہتے ہیں، ایسے الفاظ تو ثابت نہیں، کسی بھی الفاظ میں آپ عذاب کی بشارت دے سکتے ہیں۔ تم نے شرک پر، کفر پر جو ہے زندگی گزار کر خاتمہ تمہارا اس پر ہوا، اللہ کی پکڑ ہو تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہو تمہارے لیے، اس طرح کی کوئی بھی کلمات آپ کہہ دیں تو حرج نہیں۔ تو یہ ہے عذاب کی بشارت، جب ان کے یہاں سے گزر ہو تو کہنا دینا چاہیے۔ اگر کفر پر اگر وہ بدعتیں عقیدے سے تعلق رکھنے والی ہیں تب بھی وہی حکم ہے، اگر وہ بدعتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں، دیگر اعمال سے تعلق رکھتی ہیں تو ٹھیک ہے، ایسے بدعتی کے لیے اگر آپ گئے مصلحت کے لیے یا اس پر حجت پوری نہیں ہو سکی تھی تب تو کہا جا سکتا ہے حجت پوری نہیں ہوئی، اور بدعات بھی ایسی جو عقیدے سے متعلق نہیں ہے تو ممکن ہے آپ کی دعا کا کچھ فائدہ ہو۔ ایسے کتنے مسلمان ہمارے پاس ہیں بدعقیدگی کے ساتھ جیتے ہیں، لیکن ہم ان کی جنازوں میں شرکت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، تو اس کے مقابل میں وہ زیادہ بہتر ہے۔ کس کے مقابل میں؟ بدعقیدہ مسلمان کے مقابلے میں ایسا بدعتی مسلمان جس کے عقائد کا تعلق، یعنی بدعت کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لا علمی میں وہ ایسا کرتا رہا ہے، تو آپ اس کے لیے جا کر کے دعا کر لیں، تو وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں جو بدعقیدہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے ہاتھ ہے دعا کا قبول کرنا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اصل میں اس سلسلے میں کوئی نص سری نہیں ہے، گیلا کرنے کے سلسلے میں آیا ہے۔ عرب وغیرہ میں خشکی بہت ہوتی تھی، خشک چیزیں زیادہ رہتی تو اس کو گیلا کرنا پانی کے ذریعے، تو اسی لیے ہمارے یہاں وہ طریقہ ہے، اس طرح سے ہمارے یہاں اسلاف ایسا کرتے آئے ہیں، وہ طرز ہمارے پاس معروف ہو گیا، اس طرح سے آیا۔ اگر ایسا نہ بھی کریں تب بھی حرج نہیں ہے اس میں، ہاں، یہ وجوب کے درجے والی چیزیں نہیں ہیں، ایسا کہ کرنا ہی واجب ہے، ضروری ہے۔ البتہ مٹی دینا اس کی فضیلت ہے، مٹی دینا چاہیے، اور اس کی قبر کو اونٹ کی کوہان جیسا اونچا کر کے اس کو یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ لہذا وہ مٹی وغیرہ کبھی دبانے، خشک مٹی کو دبانے کے لیے، قبر اور زیادہ جو ہے پختہ رہے اس کے لیے پانی وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے، تو اس میں حرج نہیں، اسلاف ایسا کرتے تھے ہمارے سلف سے ایسا ہے۔ قیامت کے دن میں اگر جو کافر مرنے کے بعد ان کو کیا ڈائریکٹ جہنم ڈالتے ہیں، سوال جواب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ حساب لیں گے تاکہ وہ خوف باقی رہے۔ ظاہری بات ہے کچھ ایسے لوگ ہوں گے، میزان قائم ہوگی تو ان کے لیے میزان میں احساس دلانے کے لیے کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو کافر ہیں وہاں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے لیے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ نیکیاں ہیں، میزان قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ نیکیاں بھی رکھی جائیں گی نا۔ اب نیکی، اصل میں نیکی بنتی کب ہے؟ نیکی بنتی ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر نیکی نہیں بنتی ہے، نیکی بنتی نہیں وہ آخرت میں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں کہا نا، حاتم کتنا خرچ کیا، کتنا غریبوں کا خیال کیا، کتنے اس نے بھلے کام کیے، کسی دن اس نے
آخرت کے حوالے سے یا آخرت کے خوف کے حوالے سے یہ نہیں کہا، تو نتیجے میں کہ وہ ساری نیکیاں کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی نا۔ تو ایسے آج بھی کئی غیر مسلم ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں ہوں گی تو پھر وہ نیکی کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی۔ ایمان ہی نہیں تو نیکیاں کہاں سے ہوں گی؟ تو لہذا وہ ساری نیکیاں کرنے کے باوجود اس کا بدلہ کہاں؟ آخرت میں نہیں، کہاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ کہ یہ دنیا میں تمہاری نیکیوں کا بدلہ تم کو مل گیا، اس لیے کہ تم کفر پر ہو، آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آخرت میں جانے کے بعد ایسے کافروں کے لیے قرآن میں اللہ سورہ کہف میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا۔ ان کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں ختم ہو گئیں، کیا نیکیاں کیے تھے وہیں ختم، اجر مل گیا۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان ان کا تھا ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہم کو اچھا ملنا چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے اعمال کیا کر دیے گئے؟ ضائع کر دیے گئے۔ کہاں؟ دنیا ہی میں اعمال ضائع، ایمان نہیں تھا نا، اعمال ضائع کر دے گئے۔ اب پھر آخرت میں فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان قائم نہیں کریں گے۔ سیدھے کہاں کا فیصلہ؟ جہنم کا فیصلہ۔ تو پھر اب معلوم یہ ہوا کہ اصل میزان ہے کن کے لیے؟ یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کے لیے میزان ہے۔ کچھ گناہ، کچھ نیکیاں، کچھ فلاں، ایسا ایسا تولا جائے گا۔ ان میں بھی کچھ ایسے ایمان والے ہوں گے کہ ان کے لیے اللہ میزان قائم نہیں کریں گے، سیدھے کہاں؟ جنت میں۔ تو اس کا مطلب درمیانی حالت کے لوگوں کے لیے میزان ہے۔ اب وہاں ان کے لیے بڑے مسائل ہیں، جیسے ہم جیسے لوگ ہی سمجھ لیجئے نا، مطلب یہ کہ نیک اعمال کر لیا، پھر اس کے ساتھ کچھ غلط کام بھی کر لیے، لیکن ہے عقیدہ، ایمان، توحید۔ تو اس کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ میزان قائم کریں گے تو پھر ایسے صورت میں مسئلہ ہے نا۔ ترازو قائم کرنے کے بعد بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مسئلہ کب ہوگا؟ اللہ نے ترازو قائم کر دیا، پھر تولنا شروع کر دیا برائیوں کو، بدکاریوں کو، نیکیوں کو، تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور صرف اللہ تعالیٰ محاسبہ کے لیے کریں گے، ایسا حساب کے لیے۔ لیکن پریشانی کب شروع ہوگی؟ کسی گناہ کے بارے میں اگر اللہ یہ پوچھ لے کیوں کیا، پھنس گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کہتی ہیں تولتے ہوئے بھی معاملہ نہیں اتنا، لیکن تولنے کے بعد بھی کسی غلطی پر اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، تب تو بچا نہیں، بس پھنس گیا۔ اللہ نہیں پوچھے اس کے بعد بھی اللہ فضل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جاؤ میرے فضل سے تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں جاؤ گے، ہے نا۔ ہاں البتہ پڑھنا جو ہے عجیب بات دیکھیں، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ ترازو کے دو پلڑوں کی بات تو آئی ہے، مگر ایک ہی پلڑے کا تذکرہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ کو نافرمانی، گناہ کتنا ناپسند ہے۔ کیا ایک پلڑے کا تذکرہ؟ جس نے اپنے پلڑے کو وزندار کر لیا، کس سے؟ ہاں ٹھیک ہے، نیکی سے پلڑا کیا ہوتا ہے؟ وزندار۔ تب اسی ایک پلڑے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ پلڑا جو نیکی کا، نیکیوں سے وزندار ہوتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ اور جس نے اپنے پلڑے کو ہلکا کر لیا، کون سے پلڑے کو؟ ہاں کسے؟ گناہ کے پلڑے کو ہلکا کر لیا، ہاں نیکی کے پلڑے کو ہلکا کر لیا۔ ہلکا کب ہوگا؟ تو گناہ کے پلڑے کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے، کس کا ذکر کر رہا ہے؟ ایک ہی پلڑا، اسی کے وزن، اسی کے ہلکا ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا جس میں گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر ہی نہیں رہے۔ بس ہمارے پاس سب سے زیادہ اہمیت کس کو ہے؟ وہ پلڑا جس میں نیکیوں سے نیکی کرنے سے وہ پلڑا وزنی ہوتا ہے، نیکی نہ کرنے سے وہی پلڑا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہوتا ہے۔ ایسا قرآن میں کہیں آیت نہیں ہے جس نے اپنے گناہ کے پلڑے کو وزنی کر لیا، یہ کہیں آیت نہیں ہے اس کا مطلب اللہ اس چیز کا تذکرہ بھی پسند نہیں کرتے گناہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک پلڑے کی بات کہی ہے، کون سا؟ نیکی کا پلڑا جس نے وزندار کر لیا وہ جنت میں، جس نے ہلکا کر لیا۔ کس پلڑے کو ہلکا کیا؟ نیکی کے پلڑے کو ہلکا کر لیا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم۔ تو اسی لیے ہمارے ذہنوں میں بات ہونا چاہیے کہ جب ہم ایمان والے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی پلڑا انتہائی اہم ہے، وہ کون سا؟ اعمال سے وزن کرنے والا، نہ کرنے پر ہلکا کرنے والا۔
تو لہذا نہیں کرو گے تو ہلکا ہوتا جائے گا، کرو گے تو وزنی بنتا جائے گا. تو بس اسی کو ذہن میں رکھ کر کے یا تو اسے ہلکا کرو یا تو اسے وزنی کرو. تو وزن دار کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے آخرت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے برابر کر لیا ہے، پلڑا اب ہلکا بھی نہیں ہے اور وزنی بھی نہیں ہے. تب اللہ کے سپرد اس کا معاملہ ہلکا ہو گیا ہے تو پھر فیصلے میں کیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو عدل کرنے کے لیے جہنم. وزندار کر لیا ہے تو فیصلے میں کیا ہے؟ جنت. ٹھیک ہے نا. گناہوں سے زیادہ وزندار نیکی کا پلڑا جنت، گناہوں کا بلکہ نیکی کا پلڑا ہلکا یعنی مطلب نیکیاں کم وزندار، مطلب گناہوں کا پلڑا جو ہے زیادہ جو ہے وزندار ہو گیا تو ایسی صورت میں جہنم. برابری ہے، اللہ کے سپرد معاملہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں انتہائی اہم ہیں، اسے ذہن میں رکھنا چاہیے. کوئی اور کسی کا اشکال ہے تو پوچھ کرے. بعض ہمارے پہلے کے اکابر علماء کیا کرتے تھے، ایسے فجر کے بعد گفتگو کے انداز کی نشستیں کر کے اشراق کے وقت تک جو ہے مشغول کر دیتے. ذکر یہ بھی ایک ذکر ہے نا. اس کے بعد کہتے ہیں ہاں چلو اب عمرہ اور حج کا ثواب پالیں گے، چلو سب کے سب اشراق کی نماز پڑھ لو، اس کے بعد چلو. ہوتا ہے نا کبھی تھوڑا وقت چھوڑ دیتے تو نکل گئے جا کر کے سو گئے. ایسا کرتے رہتے. کیا کیا کچھ مسئلے ہیں بتاؤ. علم حاصل کرنے کا ایک بہترین وقت ان کے پاس یہ تھا. صبح کا وقت ہے، تازہ دم رہتے ہیں، چستی پھرتی رہتی ہے، چلو بیٹھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اشراق کا وقت ہو گیا، ضحیٰ کا وقت ہو گیا، پڑھ لیے 2 رکعت چلے گئے. عمرہ کا ثواب، نیکی کا ثواب سب ملتا ہے. ایسے کافر ہے اور ایک مسلمان ہے، یہ ظلم مسلمان کے اوپر مسلمان ظلم کرتا ہے کافر ہے، تو مرنے کے بعد جو ہے اس کی جو نیکیاں اس کو دینی ہے تو اس کو سزا کچھ کم دے. ہاں، مسئلہ ایسا ہے کہ ایک آدمی ہے مسلمان ہے، ایک کافر ہے. دنیا میں مسلمان نے کافر کو کیا کیا ہے؟ اس پر ظلم کر دیا ہے. تب آخرت میں مظلوم جو ہے آ کر کیا کہے گا؟ مجھے ایسا مجھے ایسا مجھے ایسا فلاں فلاں. تو پھر اب ایسی صورت میں صرف ایک خوف یہاں ہے، کافر کا انجام تو چاہے وہاں مظلوم بن جائے، مظلوم بن کر کے نیکیاں اس کی لے تب بھی وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا. لہذا ابھی ایسی صورت میں کفر کے نتیجے میں وہ تو گیا جہنم میں، لیکن ظلم کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان کس کا ہوگا آخرت میں؟ ایمان والے کا. کیا ہوگا؟ نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں کم اور ختم ہو جائیں گی. نتیجے میں پھر جب نیکیوں کی کمی ہوگی تو پھر بہت ممکن ہے اللہ کے مواخذے میں آ کر وہ بھی عذاب کا مستحق ہو. ہمیشہ کے عذاب کا نہیں، ایمان کی وجہ سے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، اور کافر تو ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق ہے. تو اس حوالے سے ظلم کرنے کا انجام بہت برا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی. تو ایسا ہوگا کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، لیکن نیکیوں کی ضائع ہونے کے بعد وہ نیکیاں اس کے کام اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے. لیکن آپ کا تو نقصان ہوا نا. کیا نقصان ہوا؟ ظلم کرنے کے نتیجے میں آخرت میں آپ کی نیکیاں چھین لی گئیں. اور حدیث میں یہاں تک آیا اتنے لوگ ہوں گے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے اور وہ جہنم کا ایندھن ہوگا. فرض کر لیں ایمان کی وجہ سے اگر آخرت میں آپ کا اتنا فائدہ ہو کہ آپ کی نیکیاں اس کو نہیں دی جا رہی. کس کو؟ کافر کو آپ کی نیکیاں نہیں دی جا رہی. اس لیے کہ ضرورت کیا ہے نیکیوں کی؟ اس لیے کہ وہ نیکیاں جا کر کے بھی وہ جنت میں. تو پھر اس کو نیکیاں نہیں دی جائیں گی. تو اسی حدیث میں دوسرا تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے؟ اس کا گناہ لے کر کے کس پر ڈالا جائے گا؟ ظالم پر ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے، گناہ کی کمی ہوئی، لیکن گناہ کی کمی کے باوجود بھی اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ کفر اور شرک ہے نا. اس کے نتیجے میں کہاں جائے گا؟ وہ آگ میں جانا ہی جانا ہے. تو اس وجہ سے ایمان بڑی دولت ہے، اس کا بڑا جو ہے فائدہ ہے آخرت میں. اس پر شکر اللہ کا خوب بجا لانا چاہیے. اور کفر بہت جو ہے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذے والی چیز ہے. دیکھیے اب یہاں اتنا تو فائدہ ہو رہا نا. فرض کر لو آپ نے سوال پوچھا ہے، مشرک ہے مارا ہے، کافر ہے مارا ہے، آخرت میں نیکیاں لے رہا ہے اگر ایمان والے کی، تو اس کے نیکیاں کیا فائدہ دیں گی؟ تو پھر اس کا دوسرا نتیجہ گناہ اس کے لے کر اس کو ڈالے جائیں گے. نقصان بڑا ہوگا اس کا، لیکن یہ کہ اس کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ گناہ کے بعد بھی بڑا گناہ کفر موجود ہے، شرک موجود ہے، جہنم میں جائے گا. تو اس کے نتیجے میں ایمان سب سے اچھی چیز ہے. اگر آپ اس کا گناہ لے کر کے بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ گناہ کی مدت یا اس کے عذاب کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ ایمان آپ کو کہاں لائے گا؟ جنت میں تو لائے گا نا. یہ فائدہ ہوگا. اسی لیے ایمان پر رہنے، ایمان پر مرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے جیسے برہمن قسم کے لوگ ہیں نا، بڑے سمجھدار، وہ کیا کہتے ہیں، جینا ہو زندگی گزارنا ہو دنیا کی تو برہمنیت میں گزارو، مرنا ہو تو مسلمانوں کی صفوں میں جا کر مرو.
کیوں بیڑا آخرت میں بھی پار، دنیا میں بھی برہمنیت کی وجہ سے جتنی زندگی تھی بہت ہائی فائی، تو کہتے ہیں جینا ہو دنیا میں تو برہمنیت کے حساب سے جیو، مرنا ہو تو مسلمان بن کر کے مرو تو بڑا فائدہ رہے گا. الحمدللہ. سب قرآن میں اللہ کہتے ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. جتنے بھی انسان جن کے علاوہ ہیں سب کو انصاف، وہاں بھی ان کا بھی انصاف ہوگا. سب کے انصاف کے بعد سب کو مٹی کر دیا جائے گا. تبھی تو کافر کہیں گے کاش ہم بھی مٹی ہوتے تو اچھا تھا. سب کو مٹی کر دیا جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں، صرف انسان اور جن. انہی کو سزا کے طور پر جنت اور جہنم کو باقی رکھ کر کے اس میں جن جن کے مستحق رہیں گے ان میں ان کو جو ہے ڈال دیا جائے گا. بس بقیہ سب کیا کیے جائیں گے، سب دنیا کی مخلوق، ہاں سب مٹی. ورنہ جنت میں تو آپ کو ملیں گے بہت سارے اچھے اچھے پھل بھی ملیں گے، گوشت بھی ملے گا، پتہ نہیں کیا کیا اور ہوگا، جو تم چاہو گے سب رہے گا. ٹھیک ہے. اور وہ ہو سکتا ہے قرآن میں کہا گیا متشابہ ملتے جلتے شکلوں کے بھی رہیں گے وہاں. جیسے یہاں جانور دکھ رہا بکرا بولے تو ہو سکتا ہے وہاں بھی بکرا ہے. یہ دنیا کے بکرے کس طرح کا بکرا ہے، لیکن وہ دنیا کا نہیں ہوگا. سارے جو ہے دنیا کی مخلوق کو کیا کر دیا جائے گا، انسان اور جن کے علاوہ مٹی کر دیا جائے گا، سب مٹی ہو جائے گی. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ میں سے بعض درخت کو دیکھتے، پتے کو دیکھتے تو کہتے کاش میں بھی پتا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس طرح کی دعائیں کرتے تھے. تو مطلب ان کی وہ تھی کہ ہم شریعت کے اب مکلف ہو گئے تو اب آخرت میں اللہ کے پاس حساب کے لیے ٹھہرنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، یہ ڈر ستاتا ہے. اس سے بہتر یہ ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. ایسا ظاہر کیا وقت ہے ابھی اشراق کا؟ ہو گیا ہے ماشاء اللہ. جی ہاں ٹھیک ہے، 2-3 منٹ اور زیادہ بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں. شروع ہو گیا ہے نا، پورا نہیں ہوا ہے. پورا ہونے میں شروع ہونے میں کس کے موقع پر؟ ہاں سبب والے نمازیں جب پڑھ سکتے ہیں تو سبب والا سجدہ بھی کر سکتے ہیں. سبب ہے نا، تلاوت کرتے ہو تلاوت آ گئی آپ سجدہ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اشراق کے وقت میں تو مسئلہ اس لیے نہیں، اصل میں مسئلہ ہے طلوع عین غروب عین زوال. اس وقت میں جو ہے نا عبادت سے روکا گیا ہے. اس میں بھی سببی نمازیں پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے سورج طلوع ہو رہا ہو، ڈوب رہا ہو، زوال پر ہو، سبب والی نماز آپ اس وقت بھی ادا کر سکتے ہیں. صرف نیکی میں اضافے کے لیے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھنا ہے. مجھے نیکی کمانا ہے، میں نفل کے نام پر پڑھنا چاہتا ہوں، ثواب کمانا چاہتا ہوں، نہیں. سبب ہے، میں ابھی تک فجر نہیں پڑھا ہوں، آنکھ کھلی اس وقت میں، وضو کر کے کھڑنے تک جو ہے سورج نکل رہا ہے، پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈوب رہا ہے عصر کی نماز پڑھنے، ٹھیک ہے پڑھیے آپ. تو سبب ہے، سببی نماز پڑھ سکتے ہیں، غیر سببی نمازیں منع ہیں. بس ایسے سجدے کی بات ہے، اگر تلاوت کرتے کرتے آپ کا سجدہ آ گیا آپ کر لیجیے. اور بعض مرتبہ تو کسی وجہ سے آپ سجدہ نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی تلاوت کی. ایک جمعہ میں کیا کیا، سب نیچے اترے، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. دوسری جمعہ پھر اس کو پڑھے تو سجدہ نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ واجب نہیں ہے. ہاں تو لہذا آدمی اگر کر لینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں سجدہ. تو یہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. لوگ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں یہ سجدہ واجب ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہیں، صلاۃ میں اگر آ جائے تو آپ کو یہ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. تو تلاوت کا سجدہ آپ تلاوت کے دوران کریں، کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے. ہاں ہاں بس اتنا بول سکتے ہیں وہ پھول ڈالنے والوں کو کہ پھول سے مراد مقصود اگر آپ کی خوشبو ہے تو اوپر ڈالنے کے بجائے اندر جو ہے خوشبو کی بوتلیں لا کر کے جسم پر مل دیجئے تو حق ادا ہو جائے گا. بولے تو اور اچھا ہے. ہاں وہ رسم ہے ہمارے ہاں. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے
جو اصل معاملات والے ہیں ان کو سمجھایا جائے، نہیں تب بھی صرف اس کو بنیاد بنا کر کے بڑا ثواب جو 2 بڑے پہاڑوں والا ہے اس سے اگر آپ محروم ہوتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر اور مناسب نہیں۔ ہاں اگر بد عقیدگی کے ساتھ، بد عقیدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو اس میں شرکت کی بھی ضرورت نہیں، دعا کی بھی ضرورت نہیں۔ جی شرکت کی کیا ضرورت ہے؟ جا رہے ہیں اگر آپ تو آپ اپنے لیے جائیں گے، آپ کا اجر ملے گا، لیکن آپ کو اجر ملے گا لیکن اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ کاندھے دینے والے ملے ہیں، میت کہاں تک پہنچی ہے؟ قبر تک پہنچ گئی، اتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا اللہ ہی رحم فرمائے۔ نبی نے کہا نا، صبح مومن تو شام کافر، شام مومن تو صبح کافر۔ یہی حال ہے، دیکھتے دیکھتے صبح کچھ اتنے سالوں تک نہیں تھا، اب شروع ہو گیا، آئندہ سالوں میں پتہ نہیں اور کیا کیا شروع ہوگا۔ یہی علامت ہے، صبح مومن شام کافر۔ تبدیلی اتنی زیادہ تیزی سے آئے گی کہ اب آوازیں کرتے ہوئے، نعت کرتے ہوئے، پتہ نہیں آئندہ چل کر کے اور کیا کیا کریں گے لوگ۔ ہاں سلام پڑھتے ہوئے سب کچھ۔ اللہ ہی رحم فرمائے۔ علم نہ ہو، جہالت ہو تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی اچک لیتا ہے، کوئی بھی ہم کو جو ہے نا غلط راستے پر، روش پر لگا دیتا ہے۔ علم ہو تو آدمی خود بحث کرتا ہے، ایسا نہیں نا، ایسا نہیں نا، یہ کیسا ہے، سب چیزیں۔ ملیں گے، ہاں موت ہی مراد ہے اسے۔ ملیں گے آ کر کا مطلب کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی نے آخری وقت میں کان میں یہ کہا تھا کہ میری رخصتی کا وقت آ گیا، غمزدہ ہو گئیں۔ کہا پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، میرے جانے کے بعد مجھ سے سب سے پہلے ملنے والی بھی کون ہے؟ آپ ہی ہیں۔ تو پھر یہ ملنے سے مراد کیا ہے ان کا پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو نبی نے ان سے کہا تھا۔ قبرستان میں ہم جا کر کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا ہم بھی، السلام علیکم علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ لاحق مانے ملاقات، انشاءاللہ ہم بھی کیا کرنے والے ہیں؟ آ کر آپ سے ملنے والے ہیں۔ تو اب اس میں علماء کرام نے، ابن تیمیہ وغیرہ رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ مرنے کے بعد وہ جو عالم ہے، اس عالم میں بھی یہاں جیسے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ویسی ملاقاتیں رہیں گی۔ اب وہ ملاقاتوں کی کیفیت کیا روحانی رہے گی؟ روح جسم دونوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، جسمانی رہے گی، یا کبھی کبھی روح جسم کے اندر ڈال دینے کے بعد احساس ہوتا رہے گا۔ جیسے نبی نے کہا نا، درود پڑھو مجھ تک تمہارا درود۔ تمہارا کا مطلب اب میں پڑھا تو واضح ہو نا کہ فلاں کا یہ درود ہے آپ کو آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری روح مجھ پر لوٹائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے روح لوٹائی جانے کے بعد احساس ہوتا ہے فلاں نے درود بھیجا، یہ فلاں کا ہے، اچھا جی میرا فلاں امتی فلاں۔ ایسی کوئی کیفیات ہوتی ہیں، یا تو روح جسم میں ڈال دی جاتی ہے، اس موقع پر کچھ احساس ہوتا ہے۔ بڑا احساس تو یہی ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے دفنانے کے بعد جانے لگتے ہیں تو احساس دلایا جاتا ہے اس کو۔ کیا احساس دلایا جاتا ہے؟ یہ لوگ جو دفنا کے جا رہے ہیں یہ میرے فلاں 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 لوگ ہیں۔ قدموں کی آہٹ سنائی جاتی ہے، کیوں؟ اس موقع پر روح ڈالی گئی، جسم موجود ہے۔ تو ایسی کوئی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کبھی جسم کے اندر روح ڈالی گئی، اس کو احساس ہوا فلاں 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 فلاں، یا کبھی عالم برزخ کے اعتبار سے روحانی کوئی معاملات ہیں، وہاں پر اس طرح سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اسی لیے ہم بھی آ کر کے آپ سے ملنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ رہے نا؟ ایسی کوئی کیفیات ہیں باقاعدہ، اس کو جو ہے نا عالم برزخ کے اعتبار سے کہا گیا کہ وہاں بھی ایک عالم ہوگا، اس میں بھی روحانی زندگیوں میں ملاقاتوں کے امکانات ہیں، کبھی جسم میں روح ڈال کر کے محسوس ہونے کے امکانات ہیں، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، کیفیت معلوم نہیں پوری طرح، لیکن یہ ملاقاتیں ہوں گی۔ اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں جا کر، ہم بھی آ کر آپ سے ملنے والے ہیں، ایسا ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو گیا؟ کافر اگر لاسٹ آخری وقت میں مسلمان مل گیا تو اس کو پھر عذاب ہوگا قیامت کے دن؟ اب اللہ تعالیٰ کی مشیت حساب والے دن، کیا مشیت ہے؟ وہ تو حدیث میں آیا نا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو لہذا جنت میں جانے کا فیصلہ یقینی ہے، لیکن یہ کہ کیسے جائے گا؟ سزا کے بعد جائے گا، سزا کے بغیر جائے گا؟ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، سمجھ رہے نا؟ جنت جانا یقینی ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر بھی پڑھتے ہوئے کیا کیفیت رہی ہوگی، اگر اللہ محاسبہ کرنے پر آ جائیں تو اللہ کے سپرد معاملہ ہے۔ لیکن حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ آخری کلام جس کا
لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی خوشخبری سن لے تو فوراً اس سجدے میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے. نعمتوں کی خوشخبری، کسی بھی طرح کی اس کو جو ہے فرحت محسوس ہوئی، شکر ادا کرنے کے لیے وہ سجدے پہ جا سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ذات سے متعلق ہونا چاہیے. وہ کس سے؟ اس کی ذات سے متعلق، کہ میری ذات سے متعلق یہ چیز ہے، لہذا ایسی صورت میں ظاہری بات ہے عام خوشیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اہل ایمان کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس پر بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاؤں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں عموم کے تحت سب چیزیں آتی ہیں. کوئی بھی خوش کر دینے والی بات اس کو مل گئی، اس پر بہت خوشی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، کر سکتا ہے. شکر کا ایک ہی سجدہ ہے، دو سجدے نہیں ہیں. جی وضو کی شرط نہیں ہے، جس حال میں اسی حال میں جو شکر کا سجدہ ادا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ میت کا خواب میں آنا، کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ پریشانیاں ہیں، اس کی طرف اشارہ ہو. کبھی ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کی حالت بہت اچھی ہو، اس کی کوئی خوشخبری دینی ہو. ایسا ہو سکتا ہے، میت خواب میں آ سکتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں آ سکتے؟ اللہ کے نبی نے کہا نا، خواب میں تم مجھے دیکھو تو یقین جانو کہ تم نے مجھے کو دیکھا ہے، شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا. ایک تو خاص ہے صحابہ کے لیے، دوسرا عام ہے قیامت تک کے ان علماء کے لیے، ان لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو نبی علیہ السلام کے حلیے سے واقف ہیں. احادیث میں جو حلیہ بیان کیا گیا، ان حلیے سے واقف ہو کر عبادت کی زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے نبی خواب میں آ جائیں، ایسا امکان ہے. تو پھر نبی آ سکتے ہیں تو دوسرے کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ رشتہ دار بھی آ سکتے ہیں، فلاں بھی آ سکتے ہیں. تو لہذا وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی اپنی حالتوں کے اظہار کے لیے یا کبھی اچھی حالت کو بیان کرنے کے لیے اس طرح کی کیفیات ہو سکتی ہیں، امکان ہے ایسا. لیکن خواب میں آ کر بولنے کے بعد خود سے فیصلے کرنا یا جاہل قسم کے لوگ فیصلے کریں، کم پڑھے لکھے لوگوں کو جا کر بولنے کے بعد الٹی سلٹی تعبیریں کریں، نہیں. علم کے ماہر لوگوں کے پاس جا کر آپ بتا کر کے تعبیر لے سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ. تو نشست آج میرا خیال ہے کئی دنوں کا درس ایک ساتھ جمع ہو گیا اتنے وقت میں، تو اس کے بعد چاہیں تو 2-3 دن آپ ریسٹ لے سکتے ہیں، پھر ایک دن بیٹھیں گے آپ. ٹھیک ہے؟ ہر دن مول صاحب ایسا کر رہے ہیں بولے تو مشکل ہے. لیکن یہ علم بہت اہم ہوتا ہے. بیٹھک میں جو علم ہوتا ہے یادگار علم ہوتا ہے، بہت اہم باتیں آتی ہیں. اچھا ہے، میرا خیال ہے وقت ہو گیا اشراق کا، سب اشراق پڑھ لیں گے تو آج ماشاءاللہ سب عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے نا. ہر دن دیکھیے اللہ تعالیٰ صرف عطا کرنا چاہتے ہیں. کہا نا 2 بڑے پہاڑ، چلو 2 بڑے پہاڑ ہو گئے. دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ آپ صرف اتنا کام کر لیجئے، حج عمرہ کا ثواب آپ کو ملتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ. حدیث میں میرے ساتھ گویا اس نے عمرہ کر لیا ہے، اس طرح کی بات ہے. تو لہذا اتنا چاہے قربانی ہم دے دیتے تو کتنا اجر ہم کو ملتا رہتا ہے. لہذا کرنا چاہیے، کرنے والے کام ہیں. تو اسی پر مجلس آج برخاست کرتے ہیں، اشراق پڑھ لیں گے، پھر انشاءاللہ نکلنا ہے جن کو نکل جائیں. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول کرے، اور اللہ تعالی آخرت میں ہم کو کامیابی عطا کرے، اور موت کے وقت ہماری زبانوں پر اللہ کلمہ توحید جاری کرے. موت کے وقت کی سختیاں، موت کے بعد کی پریشانیاں، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا کرے. اب یہاں جتنے دین کے شوق میں بیٹھے ہیں سب کے لیے رزق کے، خیر کے، رحمتوں کے، برکتوں کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے، اور ہم میں جو بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں اللہ ان کی ادائیگی قرض کا انتظام کرے. جو بیمار ہیں اللہ صحت دے. عقیدے کی درستگی میں جو مر کر قبرستان پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے. ہماری، ہمارے بچوں کی، بچیوں کی، گھر والوں کی، تماموں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے اور خیر پر سب کو جمع رکھے اللہ تعالیٰ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.